इसने उस बच्चे के साथ जो है वो जिनसी ज्यादती की है और इंतहाई जुल्म की इंतहा की है। बच्चा कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए मस्जिद में भी महफूज नहीं है, तो बच्चा महफूज कहाँ पे है? मुल्जिम रिजवान ने 9 साल बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम जान से मार देने की धमकियां देकर कई बार ज्यादती कर चुका है। ये जो मुल्जिम रिजवान है, कारी रिजवान है, ये माफी के काबिल है? नहीं है शाह जी। क्यों है? कसम से इसकी टांगे पहले काटे, उसके बाद इसको जो मर्जी करे, पहले इसकी टांगे काटे। यही मैं कह रहा था कि जब सीसीडी इस तरह के लोगों को 2 गोलियां मार के 3 मिनट में वो ठंडा हो जाता है, उसको क्या सजा मिली? उसको तो आपने आजाद कर दिया। मुझे लगता है कि ये कारी साहब का अपना भी बचपन बड़ा तलख गुजरा होगा, जाहिर है, जिस चीज का भी अपने नौजवानों से बदला ले रहे हैं। इनका पहले 14 दिन का रिमांड लें, 14 के 14 दिन ये खुद मुंह से मौत मांगे। ये अफसोसनाक वाकया पेशाब की तहसील नूरपुर थल के नवाई गांव शाहवाला जनूबी में पेश आया है, जहां मस्जिद के इमाम ने ज़ेर तालीम हाफिज कुरान बच्चे से जो है वो बदफेली की है। इस हवाले से जब बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया कि गुज़िश्ता 1 माह से ये मेरे साथ ये बुरा फेल कर रहा है और मुझे जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। मजीद तफ्तीश के बाद और भी बच्चे सामने आ रहे हैं जिन्होंने इसके बारे में वालिदैन को शिकायत की है, तो पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। मजीद DPO साहिबा ने भी इस पर नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। अब आया देखते हैं कि पुलिस CCD क्या करती है, इसको हाफ फ्राई करती है, फुल फ्राई करती है। मेरे ख्याल में तो इनको ऐसे जो हैं अनासिर को कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए और तफ्तीश के बाद ऐसे बंदों को चौक चौराहों पर लटकाना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात आइंदा पेश ना आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोचर। आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, नूरपुर थल के इलाके में बड़ा एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। ये जब वाकया आप सुनेंगे तो आप जनाब कानों को हाथ लगाएंगे। एक मासूम बच्चा जो कि कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था और वहां पे हिफ्ज करवाने वाला ही कोई मौलवी, अब मैं उनका नाम भी जनाब आपको बताऊंगा, सारी डिटेल भी आपको बताऊंगा। फुरकान शाह साहब के पास सारी डिटेल्स है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हमें अफसोस करना चाहिए कि कुरान पाक हिफ्ज करने वाला बच्चा उसी के साथ जो है वहां के, मैं इसको मौलवी नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसे काम करने वाले मौलवी हो ही नहीं सकते, ऐसे दरिंदे होते हैं। इसने उस बच्चे के साथ जो है वो जिनसी ज्यादती की है और इंतहाई जुल्म की इंतहा की है। मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे, सारी डिटेल इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? भाई, इस तरह के वाकया सुन के कोई कैसा हो सकता है? इससे पहले ये बकर का वाकया जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, इससे पहले जो 2 वाकया थे, बच्चे को जिंदा जमीन में दबा दिया और वो छोटी बच्ची जो हनीफ करियाना स्टोर वाली, ठीक है, ये वाकयात अब रोज ब रोज एक ही इलाका बार बार आ रहा है। पहले कसूर। शाह जी एक मिनट, माजरत आपकी यहाँ पे कता कलामी की माजरत, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मुझे एक सवाल का पहले आप जवाब देंगे, प्रोग्राम फिर आगे चलेगा। मुझे बताएं कि चले जी करियाने पे बच्ची गई, वो आगे दरिंदे बैठे हुए थे, उन्होंने उसे ज्यादती कर ली, चलते हुए बच्चा अगवा हो गया, उसके साथ ज्यादती हो गई। बच्चा कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए मस्जिद में भी महफूज नहीं है, तो बच्चा महफूज कहाँ पे है? अब जिसका बच्चा सिर्फ उसका बच्चा, कोई चचा नहीं, कोई मामू नहीं। सबसे पहले तो मैं मैसेज दूंगा फैमिलीज को कि अपने बच्चे को किसी सूरत भी घर से बाहर मत निकालें। बसूरत दीगर आप खुद जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। ना किसी ने आपकी बच्ची को अपनी बच्ची समझना है, ना किसी ने आपके बच्चे को अपना बच्चा समझना है। सब बाहर दरिंदे भेड़िए हैं। मैं वाज़ह तौर पे क्लियर कहूंगा, जिसको मेरा जो करना है कर ले। अब पेरेंट्स के अलावा बच्चे को किसी रिश्तेदार के कहीं भी भेजना, दुकान पे भेजना, जो भेजेगा वो ये सोच के भेजे वो खुद जिम्मेदार है, अपनी, ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको ना टिकर पढ़ के पहले सुनाता हूँ, जरा डिटेल बताइए। इंतहाई दिल यकीन करें कि नूरपुर थल नवाई गांव शाहवाला में उस्ताद की 9 साल हाफिज़े कुरान बच्चे से मुबैना ज्यादती मुकदमे के मुताबिक मुल्जिम रिजवान ने 9 साल बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम जान से मार देने की धमकियां देकर कई बार ज्यादती कर चुका है। पुलिस ने बच्चे की वालदा की मुदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना नूरपुर थल तारिक नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरिट पर तफ्तीश मुकम्मल करके मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। DPO खुशाब डॉक्टर मारा शराजी ने थाना नूरपुर के नवाही इलाका में शाहवाला जनूबी में मुबैना तौर पर मासूम बच्चे से ज्यादती करने वाले DSP नूरपुर सर्कल से वाकया की रिपोर्ट तलब कर ली। मेरा ये सवाल है, रात को मैंने एक निजी चैनल पे इसका बिपर दिया, ठीक है, मैं ये सोच रहा था, मैंने प्रोग्राम लेट करने की वजह ये थी
کہ میں کہا اب تک اس کو سی سی ڈی لے گئی ہوگی, ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی. اس پروگرام کا بیسک جو پرپز ہے, ایک تو والدین کو آگاہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ضروری ہے. دوسرا ہم نے یہ جو ہے نا سی سی ڈی اور مریم نواز شریف صاحبہ اور آئی جی پنجاب صاحب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب, ان تک آواز پہنچانی ہے اس بچے کی فیملی کی طرف سے. ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو دو مقصد ہوتے ہیں ہائی لائٹ کرنے کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو اویئرنیس آ جائے, بالکل ٹھیک ہے, جو بیسک پرپز ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو کیفر کردار تک ہماری وجہ سے پہنچنا چاہیے. ہم ایک اپنے اس کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. بالکل, اس میں کسی قسم کی, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ لوگ تو وقوعوں پہ جا کے میری مدد کرتے ہیں کہ جی ہم وقوع پہ گئے, ایسا ہو گیا. آپ لوگ سرگودا تک گئے, ٹھیک ہے, بٹ صاحب آپ سارے دوست, تاکہ ان کو اصل حقائق سامنے لائے جائیں. سرگودا والے واقعے میں میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کا رویے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملزم کو وہ کلیئر کرنے کے موڈ میں, باقی ملزمان کو, نیو جنرل سٹور والوں کو. بالکل ایسے ہی. میرا موقف اتنا ہے کہ فل فرائی نہ بھی کریں. 201 ایک دفعہ ہوتی ہے جرم کو چھپانے کی. بالکل, یہ جرم کو چھپانے میں کہ مرتکب نہیں ہے. جب بچی والا واقعہ ہوا تو انہوں نے شٹر بند نہیں کیے, بالکل کیے. اگر پولیس زبردستی اندر گھس کے پولیس نے تلاش کیا, حنیف کریانہ سٹور والوں نے 15 نہیں کی. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کے لوگ معافی کے قابل ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے شاہ جی. اب یہ جو ملزم رضوان ہے, قاری رضوان ہے, یہ معافی کے قابل ہے؟ نہیں ہے شاہ جی. کیوں ہے؟ اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, اس بچے کے ساتھ ایک کئی ماہ سے زیادتی کر رہا تھا. اس کے علاوہ کئی اور بچے اب منظر عام پہ آ رہے ہیں جن کو نے اپنے والدین کو بتایا کہ اس نے تو یہ ہمارے ساتھ بھی کیا تھا. آپ پہ رحم بنتا ہی نہیں ہے, یہ رحم کے قابل ہی نہیں ہے. اور اگر اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میں یہ عوام کو کہوں گا کہ آپ لوگ سوال کریں مریم نواز شریف صاحبہ سے اور چٹھا صاحب سے اور آئی جی صاحب سے. بالکل ایسے ہی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. یہ والے ملزمان سی سی ڈی کے بنانے کا مقصد اس طرح کے ملزمان کی وہ تھا, سرکوبی تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کے ملزمان کی سرکوبی نہیں ہوگی تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آنے والے وقت میں کسی اور کا بچہ محفوظ رہے گا. اب یہ پکھر جونس ہے نا, یہ بھی سرگودا کے نزدیک ہے. اچھا, ساتھ ہی ہے, ساتھ ہے. اب یہ بھی سرگودا کے ساتھ ہے. اب اس میں اس طرح کے جو لوگ ہیں, اس طرح کے جو لوگ جن کی نشاندہی ہو جاتی ہے, کیا یہ قابل معافی ہیں؟ نہیں ہے شاہ جی. اس کو پکڑ کے قسم سے اس کی ٹانگیں پہلے کاٹے, اس کے بعد اس کو جو مرضی کرے, پہلے اس کی ٹانگیں کاٹے. یہی میں کہہ رہا تھا کہ جب سی سی ڈی اس طرح کے لوگوں کو 2 گولیاں مار کے 3 منٹ میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس کو کیا سزا ملی؟ اس کو تو آپ نے آزاد کر دیا. اس کو پہلے رولیں, جیسے اس کا وہ جو تھا ارسلان, اس حنیف جنرل سٹور والا جو ملزم تھا, اس کا 6 دن کا ریمانڈ ہے, تو 6 دن کا ریمانڈ کٹاتے, اس کو پورا نچوڑتے, اس کو بتاتے کہ یہ جرم کیسے ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو جنم حاصل. ہاں, اگر اس یہ ملزم رضوان کے بارے میں, قاری رضوان کے بارے میں ریاست دیر کا مظاہرہ کر رہی ہے تو ممکن ہے کہ میری بات ان تک پہنچ گئی ہو تو اسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہو. یہ لوگ اتنی آسان موت کے حقدار نہیں ہیں. یہ گھٹیا, نیچ ترین, ذلیل ترین لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. اور ان لوگوں کی وجہ سے پورے ورلڈ میں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, ان کو داغدار کر رہے ہیں, ان کی عزتوں کو داغدار کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک مدرسے کی ویڈیو آئی تھی کہ جو اتنے سفید رنگ کے بارش, مولانا صاحب ایک چھوٹے بچے کے ساتھ, اس طرح کی ہزاروں ویڈیو آ رہی ہیں, ہزاروں ہیں. اور اس طرح کی جب کسی دینی بندے کے اوپر اس طرح کا الزام لگتا ہے تو جو لوگ ہمارے مذہب پہ باتیں کرتے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ آپ کے تو علماء کرام ایسے ہیں, آپ کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین کا بھی پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس گناہ کا کیا مطلب ہے, اس گناہ کی کیا بات ہے. ہر بات سے لا علم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ہر چیز کا نالج ہے, اور پھر ہی ایسی زیادتی کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ قاری صاحب کا اپنا بھی بچپن بڑا تلخ گزرا ہوگا, ظاہر ہے, جس چیز کا ابھی اپنے نوجوانوں سے بدلہ لے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ جی کیا حل کیا؟ لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ایسا کیا کریں سی سی ڈی, سہیل ظفر چٹھا صاحب, مریم نواز صاحبہ, آئی جی پنجاب صاحب, ڈی اے جی آپریشن لاہور صاحب, یا جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے آفیسر ہیں, وہ ایسا کیا کریں کہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچایا جا سکے؟ آج یہ کوئی حل بتا دیں, اپائے بتا دیں کوئی. سر اس کا ایک ہی اپائے ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو دردناک سزا دی جائے, اور جب ان کو سزا دی جائے تو اس کی پبلسٹی کی جائے. ہم لوگ ان چیزوں کی انفارمیشن خود کلیکٹ کرتے ہیں, بالکل اپنے سورس سے کلیکٹ کرتے ہیں نا,
خود کلیکٹ کرتے ہیں. یہ ویڈیوز وغیرہ یہ جو چل رہی ہیں یہ ساری اپنے سورس سے ہم لوگوں نے اکٹھی کی ہیں. جب اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا تو تب ادارے کو چاہیے نہیں کہ پی آر او جو سی سی ڈی ہیں وہ ہم لوگوں میں خود تقسیم کریں. ہم یہ پروموشن اس لیے نہیں کرتے, نہ آپ کے ادارے کی ہم پروموشن کرتے ہیں, آپ اچھا کام کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کی اچھائی بیان کرتے ہیں. آپ اس طرح کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ہمیں اس سے انفارمیشن دیں, ہم اس کو پھیلائیں تاکہ عام لوگوں میں اویئرنیس ہو. اس طرح کے جو جاہل گوار لوگ ہیں ان تک یہ خبر پہنچے, اسٹریم میڈیا پہ چلے, سوشل میڈیا پہ چلے, تو آئندہ جو اس طرح کے کردار کے لوگ ہیں وہ الرٹ ہو جائیں کہ یار اس طرح کا کام کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ ایسے ہوگا. وہ انفارمیشن نکلتی نہیں, جنگل میں مورنا چاہے کس نے دیکھا, اب یہ قاری رضوان کو پار بھی کر دیں, اس کے ساتھی سے چھڑانے آ جائیں, ٹھیک ہے, اور آنے ساتھی چھڑانے ہی چاہیے جس طرح کے اس کا جرم ہے, ہاف فرائی والا نہیں ہے یہ. تو اس طرح کے بندے کو جب ساتھی چھڑانے ہیں تو اس کو پھیلائیں, اس انفارمیشن کو سپریڈ کریں تاکہ لوگوں میں جو اس طرح کے شوق رکھنے والے لوگ ہیں, جو اس طرح کے بدبخت لوگ ہیں, جو اس طرح کے بد کردار لوگ ہیں, ان تک یہ اطلاعات پہنچے کہ اس طرح کے جرم کرنے سے اس طرح کی سزا ملے گی. پھر یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے. ادروائز نیور ایور فضولیات ہیں یہ کہ کوئی کہے گا کہ میں کچھ اس طرح سدھر جاؤں گا یا میرا پتہ نہیں لگے گا. ہر بندہ, کیونکہ لوگوں تک انفارمیشن نہیں پہنچتی. یہ پہلے جو سی سی ڈی میں آئی کل نواں کوٹ میں لگے ہوئے عمران صاحب, انہوں نے ایک وہ غبارے والا آیا گلی میں غبارے بیچنے. دیکھیں نا, بچے تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں, نہ جنرل سٹور پہ محفوظ ہیں, نہ غبارے بیچنے والے سے محفوظ ہیں, نہ چوکیدار سے محفوظ ہیں, اب تو یہ کاریوں سے بھی محفوظ نہیں ہے. اس طرح کے جو چند لوگ ہیں, وہ غبارے والی بھی میں نے لی تھی تب یہ سی سی ڈی کانا کے انچارج تھے, خود لے کے خود پھیلائی تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ سی سی ٹی وی وہاں سے فوٹیج مجھے کسی نے دی, میں نے وہ پھیلائی, اس کے بعد پھر سارے ادارے متحرک ہو گئے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچایا. اب میں اب بھی مریم نواز شریف صاحبہ سے اور سہیل ظفر چٹھا صاحب سے اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, اس مولوی کی جو انفارمیشن ہے نا رضوان کی, قاری کی, یہ ہمارے تک جب آپ اس کو اس کے انجام پہ پہنچائیں تو خود بھیجیں تاکہ ہم خدائی خدمت کار بن کے اس کو عوام تک بھیجیں تاکہ عوام کو اویئرنیس ہو. بالکل کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس طرح کے واقعات بھی رکنے چاہیے. پھر ناظرین, یہ سارا پروگرام تھا اور لاسٹ میں میری جو ہے وہ اپنے اداروں سے, مریم نواز صاحبہ سے, سہیل ظفر چٹھا صاحب سے ایک درخواست ہے, بڑی مدمانہ درخواست ہے کہ جو یہ سزائیں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, ان سزاؤں میں تھوڑا سا چینج لے کے آئیں. وہ یہ کہ ان کو سزائیں پبلکلی دیں. شاہ جی, ان لوگوں کو چراہوں میں کھڑے کر کے پھانسیاں دیجئے, جیسے وہ پپو کے قاتل تھے ضیاء الحق کے دور میں جن کی لاشیں باہر ٹانگی رکھی ہیں. بالکل, ان کو ٹانگے, کوئی سزا یار دیں, ان کو ٹانگے, ان کو چوکوں میں ٹانگے. ان کا پہلے 14 دن کا ریمانڈ لیں, 14 کے 14 دن یہ خود منہ سے موت مانگے, اس کے بعد ان کو ان کے انجام پہ پہنچائے. بالکل, اور وہ جو پھانسیاں آپ چوکوں میں دیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اعلان ہو اور وہاں کے جو ہے وہ لوگ شرکت کریں, دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑے تاکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو بچایا جا سکے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے